وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 40. آج کا موضوع حقیقت میں کیا کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے کی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کا درس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. بس آپ قرابت دار کو اس کا حق ادا کرتے رہیں اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا مندی کے طالب ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا. اور جو مال تم زکوٰۃ و خیرات میں دیتے ہو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 40. اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق بھی دیتا ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر دوبارہ تم زندہ کرے گا. حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء، کہ ان میں سے کوئی چیز بھی کرے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند و برتر ہے. عما یشرکون، جو یہ ہستیاں ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں.
سامعین کرام، وہی توحید کا مضمون ہے اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ میرے ذمے ہے اور میں جس کا چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں یا فراخ کر دیتا ہوں. اور دوسرا سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، اس کے بالمقابل جو ہے اللہ کی راہ میں دینا اور خالص نیت اور مخلوق کی بھلائی کے لیے اپنا مال دینا جو ہے یہ بہتر ہے اور صحیح طریقہ ہے. آج کا سبق جو ہے سامعین کرام وہی مضمون ہے سامعین کرام کہ رزق یعنی اس میں جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ موت و حیات اور رزق کی بات کر رہا ہے کہ تمہاری موت اور حیات یہ تو میرے دست قدرت میں ہے اور رزق بھی تمہارا میرے اس میں ہے، میرے قابو میں ہے، یعنی میری مرضی ہے، میری مرضی کے مطابق تقسیم ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ اس میں سوال فرما رہے ہیں کہ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کہ تمہارے جو شریک ہیں یا تم یعنی مجھے بھلا کے تم نے جن ہستیوں سے تعلق قائم کر لیا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہوں، تو ان میں کوئی طاقت ہے کہ وہ تمہیں رزق دے سکیں، تمہیں موت دے سکیں، یعنی موت طبعی. غیر طبعی موت تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ اس نے بھی نمرود نے بھی کہا تھا نا ابراہیم کو کہ ایک قاتل کو جو ہے وہ بچا لیا تھا اور ایک سادہ شخص کو پھانسی، وہ نہیں، طبعی موت کہ انسان پڑا ہو اور اس سے روح کھینچ لی جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ یا تمہیں کوئی حیات کوئی زندگانی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی معبود. سامعین کرام، اصل میں یہ معاملات جو ہیں یہ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہمیں قائل کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم تو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. 4 صفات ہیں: پیدائش، موت اور دوبارہ زندگی اور پھر رزق کی تقسیم. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اگر اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے اور اللہ ہی ہمیں موت دے گا، یعنی ہماری مرضی سے ہمیں موت نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. بہت سے ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کی غیر طبعی موت کے طالب ہوتے ہیں تو وہ نہیں آتی ان کو موت. ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرتا ہے. حل من شرکائکم من یفعل، بالکل سیدھا سادہ سوال ہے کہ بھئی تمہارے اے لوگوں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں سے توقعات لگا لی ہیں، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو یہ 4 کاموں میں سے کوئی بھی کام کر سکے؟ تمہیں پیدا کرے، تمہارے رزق کا ذمہ لے لے، تمہیں موت دے یا تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ کوئی ہے ایسا؟ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام عیبوں سے، تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں. وتعالی، بہت بلند و برتر ہے. عما یشرکون، جو یہ شریک کرتے ہیں، یعنی یہ شریک سمجھتے ہیں. سامعین کرام، عام طور پہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم جو برائے نام مسلمان ہیں نا اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہم تو مشرک نہیں ہیں، یہ تو مشرکوں کے لیے ہے اور یہ مضمون سارا مشرکوں کے لیے بیان ہو رہا ہے. توحید کا مضمون ہے، ہم تو آلریڈی توحید کے قائل ہیں. ایسا نہیں ہے سامعین کرام. اس دھوکے سے جتنا جلدی آپ اپنے آپ کو نکال لیں گے اور حقیقی توحید کو تسلیم کر لیں گے اور اللہ ہی سے اپنا تمام امیدیں، تمام توقعات اور تمام نقصان اور شر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھ لیں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع پیدا ہو جائے گا کہ بھئی ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے. جیسے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، سورہ بقرہ میں ہے کہ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ یہ ظالم دیکھ لیتے اس وقت کا حال
جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لے، وہ عذاب دیکھ لیتے اور اس وقت محسوس کر لیتے، یعنی اس وقت کا حال اب محسوس کر لیتے، اس وقت کیا ہوگا؟ ان القوت، وہ کہیں گے، اس وقت یہ کہیں گے، ابھی تو نہیں کہتے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کا مالک تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ اندھیرے میں ہیں، اسباب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اسباب کے پردے توڑنے اتنی مشکل تو نہیں ہے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے ان مضامین کو سمجھنا اور ان پردوں کو توڑنا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آپ اسباب کے پیچھے جو ہے وہ نظر ڈالیں، اسباب کے پیچھے تو ایک ہی طاقت ہے، ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس آج بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسباب کے پردے تو ہیں، لیکن پیدائش کون کرتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، پھر رزق کی تقسیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک آدمی کوشش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کک پلے نہیں پڑتا، الٹا نقصانی ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے جو لوگ کاروباری لوگ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کاروبار میں، ایک پیسہ واپس نہیں ملتا، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے دیکھ لیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی چھاپڑی لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل کر دیتا ہے، یعنی پیسوں والا فضل۔ ہدایت کا فضل تو پھر اللہ تعالیٰ، انسان کوشش کرے گا تو آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آج بھی اسباب، اب یہ جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے نئی، ہم اپنی پہلے یعنی تصور کر لیں، لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور سال بعد جو ہے وہ ماں کا پیٹ جو ہے بھاری ہو جاتا ہے، اس میں ایک جان آ جاتی ہے، ایک بچہ اس میں ہوتا ہے، پیٹ میں بچہ۔ اب یہ کہاں کا عقل کا وہ ہے حساب کتاب کہ بھئی پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا؟ یعنی ہم تو سطحی نظر تو رکھتے ہیں نا، سطحی، بس اوپری اوپرالو ساری وہ ہوتی ہے، تو لیکن ایسا تو نہیں ہے، یعنی سطحی جو حساب کتاب ہے وہ تو بہت زیادہ وہ ہے، مشکل ہے۔ سطحی نظر سے آپ دیکھیں کہ بھئی ایک لڑکی ہے اور سال میں اس کے پیٹ میں بچہ، یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی یہ ہم نہیں سوچتے، بس بچے کی توقع لگا لیتے ہیں۔ بھئی یہ قدرت کس کی ہے جو ماں کے پیٹ میں ایک اور زندگی پیدا کر رہا ہے؟ خلقکم، اللہ الذی خلقکم، جس نے تمہارے پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر رزق۔ اب دیکھیں 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، ایک بھائی جو ہے ہر ایک کا جو رزق ہے وہ تقسیم ہے، کسی بھائی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھائی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ہے، خیر وہ تو اپنا حق دے گا پھر اپنے بھائی کو، لیکن یہ ہے کہ یہ کس نے ایسا کیا ہے؟ سارے ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ تو رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ موت دے گا، موت کا بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں اندازہ لگاتا رہتا ہوں، خبریں آتی رہتی ہیں، میری 61 سال عمر ہے، اس دن میں نے سنا کہ بھئی ایک شخص مر گیا، بہت دنیاوی طور پہ بڑے اونچے کام کیے تھے، عمر کتنی تھی؟ 59، کوئی 45 میں چلا جاتا ہے، کوئی 40 میں چلا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ موت۔ پھر ثم یحییکم، یہ ایک البتہ ایسی بات ہے جو ہمارے سامنے ابھی نہیں ہے، لیکن زندگی تو اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے نا۔ اب یہ دوبارہ زندہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ حل من شرکائکم، بھئی تم نے جس کو معبود بنا لیا۔ اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا اس آیت کو ہم اپنی طرف منسوب کریں، اب اس آیت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ ہم نے جن چیزوں سے توقعات لگا رکھی ہیں، مثال کے طور پہ دولت آج کل عام ایک بڑا بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے،
اب دولت سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 4 صفات جو بیان ہوئی ہیں، آیا دولت سے آپ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ 10 ارب روپے آپ لگا لیں دیکھیں سائنس تو چلیں ترقی کر رہی ہے، میں ویسی ایک بات کروں، وہ عامیانہ بات کر رہا ہوں، 10 ارب روپے سے آپ ایک مٹی کے پتلے انسان کی طرح بنا کے اس میں روح پھونک سکتے ہیں؟ یا کسی نے بچی نے شادی نہیں کی ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بچے کا انتظام کر سکتے ہیں؟ نو۔ تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں، سمجھ؟ تو دولت کیا کر سکتی ہے؟ دولت آپ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دولت تو نہیں کما سکتے، یہ تو قرآن کا ایک قانون ہے صاحب اکرام، آپ کو جاننا چاہیے۔ من کان یرید الحیات الدنیا نہیں، وہ من کان یرید العاجلہ تھا، جو عاجلہ چاہے گا عجلنا لہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے عاجلہ دے دیتا ہوں، لیکن کس کو دیتا ہوں؟ یعنی جو اگر صرف دنیا کا طالب ہے میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں، لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اتنے نہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ دنیا تو میں ہی دیتا ہوں، یہ رزق جو ہے وہ میں دیتا ہوں، لیکن کتنا، کس کو اور کتنا، یہ میری مرضی ہے۔ ما نشاء لمن نرید، پھر کیا ہوگا؟ ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے لیے میں نے جہنم بنا دی ہے۔ آج بھی ہم صرف دنیا کے طالب ہیں صاحب اکرام۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ یہاں رک کے سوچیں، آگے بڑھنے کی دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ترجمے میں، آپ یہاں رک کے سوچیں کہ بھئی اگر میں اگر صرف دنیا کا طالب بن جاؤں تو کیا وہ میرے حسب منشا میرے پاس آ جائے گی، مجھے حاصل ہو جائے گی؟ اب مثال کے طور پہ میں ایک عامیانہ سی مثال دیتا ہوں، وزیر اعظم بننے کی کتنے لوگوں کی خواہش ہے، یا آرمی چیف بننے کی کتنے فوجی کمانڈر ہوں گے، یعنی بریگیڈیئر وغیرہ، جو یہ خواہش نہ رکھتے ہوں کہ میں آرمی چیف کی، لیکن بندہ تو ایک ہی آدمی کو آرمی چیف ہے، وہ باقی اس کے ساتھی جو بھی ہیں وہ بس ریٹائرمنٹ لے کے ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح وزیر اعظم ایک ہی شخص نے بننا ہے، لیکن خواہشات تو بہت رکھتے ہیں۔ تو میں خواہشات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خواہشات تو رکھتے ہیں، لیکن اس خواہش کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے دنیا کی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، دوسری جگہ کی آیت ہے کہ جو چاہتا ہے دنیا کی من کان یرید الحیات الدنیا، حیات دنیا کا اگر کوئی طالب ہے، صرف حیات دنیا کا، اور اس کی زیب و زینت کا وہ ہے طالب، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، تو ان کے جو اعمال ہے میں ان کا پورا حصہ دے دیتا ہوں، یعنی ان کے جو نصیب میں ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، ان کو ان کا نصیب بغیر کسی کٹوتی کے میں دے دیتا ہوں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے صرف دنیا کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ذلیل دنیا کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا، کچھ نیک اعمال دنیا اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے صرف دنیا کو مقصود بنا کے اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے بھی ہوں گے، اعمال ظاہری، نمازیں پڑھی ہوں گی، حج کی ہوں گی، زکاتیں دی ہوں گی، تو وہ ضبط ہو جائے گا کیونکہ نیت نہیں تھی۔ اور باطل ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے سب باطل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں صاحب اکرام کہ یہ جو آیت ہے یہ تو ہمارے لیے ہے۔ ہم دیکھیں، یہ تو دیکھیں عام ہمارا ایک مرض ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں
اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں قائم کر لی ہیں اور خدا سے نا امیدی ہے، تو یہ تو کافری ہے، ناشکری ہے ساری بات۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اب یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اب رزق کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں ایک بندہ ایک سرکاری محکمے میں مثال کے طور پہ عرض کروں نوکر ہو جاتا ہے، اب وہاں زیادہ پیسے کس کو نہیں اچھے لگتے؟ اب زیادہ پیسے تو آپ ماردھار کریں گے سرکاری خزانے میں اور لوگوں کی جیبوں پہ ماردھار کریں گے تو ہو سکتا ہے بظاہر آپ کی کچھ آمدنی میں اضافہ ہو جائے، لیکن اصل میں تو آپ اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں، آگ پہ کسی کا یقین نہیں ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ہمارا اعتماد نہیں ہے، یعنی رزاق جو ہے ایک ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن ہمارا اعتماد نہیں ہے اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری پیدائش میں نے کی ہے، خلقکم، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جو بھی رزق دے رہا ہوں تھوڑا یا بہت وہ میں دے رہا ہوں تمہیں۔ ظاہر ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کو زیادہ اور وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، کسی کو بہت دیتا ہے کسی کو بے شمار دے دیتا ہے۔ تو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر یاد رکھو تمہاری موت کا مالک بھی میں ہوں، میں تمہیں موت دوں گا اور پھر ایک دن تمہیں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ جہاں تمہارے یہ جو شریک باطل تم نے بنائے ہوئے میرے ساتھ، وہ ساری امیدیں تمہاری قطع ہو جائیں گی کہ بھئی وہ ایسا تو نہیں ہوا جیسا ہم چاہ رہے تھے، یعنی کوئی باطل معبود تو کام ہی نہیں آ سکتا، پیسہ یہ ظاہری معبودان باطل تو یہیں کام چھوڑ دیتے ہیں، اور یعنی جو باطل معبود ہیں وہاں بھی وہ انکاری ہو جائیں گے، یعنی ہماری بندگی اور عبادت سے وہ غافل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کی طرف اشارہ کہیں گے تو بڑے خود ہمیں کہیں ہمیں کہ بھئی اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تو ہم ان کو بھی ہدایت دیتے تھے، ہم خود ہی غافل تھے، ہم کیا کریں؟ تو یہ سب ایک دوسرے سے مطلب انکار کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے سمجھنے کی بات ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا مقصود حقیقی بنا لیں، تمام توقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، اصل میں اب بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے در پہ اگر ہم آ جائیں اور اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ ہی سے تمام توقعات وابستہ کر لیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، تو پھر یہ ہے کہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر قرآن میں ان کے متعلق آتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ تو آپ کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ پھر گارنٹی دیتا ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، لنبوئنہم فی ھذہ الدنیا حسنہ، ان کو اس دنیا میں بہت اچھا ہم ٹھکانہ دیں گے، بہت اچھی زندگی گزاریں گے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی۔ تو یہ معاملات ہیں سامعین کرام، اصل میں ہماری نظر جو ہے وہ دور رس نہیں ہے، دیوار کے پیچھے یہ ٹھیک ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسباب کے پردے میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اسباب کے پیچھے تو ایک ہی طاقت ہے سامعین کرام، پھول اگ رہے ہیں، گندم اگ رہی ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، اگ رہے ہیں، پھل اگ رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ دیکھیں تو ذرا تھوڑا سا سوچیں آپ، یعنی بہت زیادہ دماغ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آم کو اس کی شکل، اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزاج
آم کو کس نے دیا ہے؟ اور ہر پھل اپنے دوسرے پھل کی شکل سے مختلف ہے، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر پھل کی بناوٹ دوسرے سے مختلف ہے، ہر پھل کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے، ہر پھل کی تاثیر دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کون؟ مٹی سے بن رہے ہیں ساری چیزیں۔ تو وتعالى سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، ذرا نظر ڈالیں نا۔ اللہ ہی کے لیے تمام اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور آج بھی، اس کے بعد بھی۔ تو سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارا تو سامعین کرام، اگر میں سادی سی زبان میں یہ کہوں تو اللہ کے سوا ہمیں، اللہ کو چھوڑ کے ہمیں باقی تمام میٹیریل پہ بھروسہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، آج بھی آپ کے حالات وہ بدل سکتے ہیں، ہر قسم کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑ لیں، کنیکشن اس سے جوڑ لیں، اور پھر دیکھیں آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات میری لکھ لیں، آپ کیا؟ خوشحال ہو جائیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے، بہت بلند و برتر ہے ان تمام جو ان تمام ہستیوں سے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس سے بلند و برتر ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جی فرمائیے ترجمہ۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق بھی دیا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا، من یفعل من ذالکم من شیء، کہ اس میں سے کوئی چیز بھی تمہارے لیے کر دے، ایسا عمل کر دے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند و برتر ہے ان ہستیوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ God is He who created you, then provides for you, then makes you die, then brings you back to life. Can any of your idols do any of that? Glorified is He and exalted above what they associate. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔